سوال کر سکتے ہیں۔ جی انور منصور صاحب یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ نے دوبارہ یہ حکم دیا تھا حکومت کو کہ آپ 21 ارب روپے 27 اپریل تک ٹرانسفر کریں، جاری کریں۔ آج ایک بار پھر قومی اسمبلی میں انہوں نے یہ مسترد کر دیا یہ سپریم کورٹ کا حکم۔ تو اب آپ کل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کل جب سپریم کورٹ کے سامنے یہ رپورٹ جائے گی تو اب سپریم کورٹ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے؟ 2 بار تو انہوں نے حکم دیا، دونوں بار انہوں نے قومی اسمبلی میں معاملہ لے جا کر مسترد کر دیا سپریم کورٹ کا حکم۔ تو اب یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ دیکھیے، میں آپ کو 2 چیزیں بڑی واضح طور پہ بتاتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر جب عمل درآمد کی بات کی جاتی ہے تو اس کے اندر وہ چیز پہلو آتا ہے بیچ میں کہ جو کہ ضروری ہے اس کے عمل درآمد کرنے کا، جس میں کہ ایک آرڈر ہے، اس میں پیسے ریلیز کرنے کی بات کی ہے۔ ہر چیز جو پارلیمنٹ میں کہی جائے اس کا انٹرپریٹیشن اور اس کا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ صرف سپریم کورٹ اور صرف سپریم کورٹ کر سکتی ہے۔ اس کے امپلیمنٹیشن کا وہ جو آرڈر ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ نہیں کرتی ہے۔ پارلیمنٹ صرف قوانین بناتی ہے اور ریزولوشنز کے بیسس کے اوپر یہ بات نہیں ہو سکتی ہے۔ جو ریزولوشن پاس کیا ہے وہ قابل عمل نہیں ہے، اس لیے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ پاور دیتی ہے سپریم کورٹ کو کہ وہ ایک اپنا آرڈرز پاس کرے کہ کس طرح سے کانسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد کیا جائے گا۔ اب یہاں پر جب کانسٹیٹیوشن میں عمل درآمد کے لیے جب بات کی جاتی ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ فلاں تاریخ تک الیکشن ہوں گے۔ اگر الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ پیسے نہیں ملے تو ڈائریکشن دی جا سکتی ہے گورنمنٹ کو، اور گورنمنٹ کو جو ڈائریکشن دی جاتی ہے وہ کہ آپ جو ہے وہ پیمنٹ کریں اور بجٹری اس کے اوپر کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بجٹ جو ہے وہ اس میں اگر نہیں بھی یہ موجود ہے تو یہ پیمنٹ جو ہے یہ مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کریں گے، اور یہ اسمبلی میں نہیں لایا جاتا، یہ سبسیکوئنٹ بجٹ اس میں لے کے آتے ہیں، اور سبسیکوئنٹ بجٹ میں اس پہ نہ تقریر ہو سکتی ہے نہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے، صرف انفارمیشن کے لیے آتا ہے یہ۔ تو یہ کہنا کہ انہوں نے بجٹ میں یہ بجٹری ڈاکیومنٹ پاس کرا لیا اور پاس کرانے کے مطلب ان کا فیل ہو گیا کہ وہ نہیں دیں گے پیسے، یہ دس از ناٹ سفیشینٹ۔ سپریم کورٹ ہیز دی پاور ٹو اوور رائڈ آل سچ ایکشنز آف دی پارلیمنٹ۔ ٹھیک ہے، اچھا انور منصور صاحب ایک بڑا ریلیونٹ سوال ہے سلمان بھائی۔ جی کنٹینیو۔ ظاہر ہے یہ کورٹ کو ہم مسلسل کیونکہ کور کر رہے ہیں، اور وہ سوال میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جو ہمارے بھی ذہن میں ہے اور پاکستانی بہت سے جو کورٹ کو کور کر رہے ہیں سن رہے ہیں ان کے بھی ذہن میں ہوگا۔ انور منصور صاحب یہ بتائیں کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے، دیکھیں آرڈر سپریم کورٹ کا تھا حکومت کی، اب نون لیگ یہ کہتی ہے کہ حکومت کی تعریف مصطفیٰ امپیکس کیس کے بعد خود سپریم کورٹ نے کر دی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ پہ مشتمل ہوگی۔ تو اب اگر اس کے اوپر کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ ہونی ہے یا اس کے کنسیکوینسز ہوں گے تو کس کے لیے ہوں گے؟ صرف پرائم منسٹر کے لیے ہوں گے یا گورنمنٹ لفظ ہے تو گورنمنٹ میں تو پھر پرائم منسٹر اور کابینہ بھی آتے ہیں، تو پھر کس کے کنسیکوینسز کس کے لیے ہوں گے اس کے؟ دیکھیے، جو ایکسٹرا بجٹری پیمنٹس ہوتی ہیں اس کی اوتھینٹیکیشن جو ہے اس میں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے دی پرائم منسٹر شیل اوتھینٹیکیٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دی پرائم منسٹر کے پاس وہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں لکھا ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر۔ کانسٹیٹیوشن میں صرف اور صرف جو الفاظ استعمال کیے دی پرائم منسٹر شیل اوتھینٹیکیٹ پیمنٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ امیڈیٹلی رسپانسبل ہے، اور ساتھ میں جو بات روک رہا ہے وہ منسٹر ہے فائنانس کا، وہ رسپانسبل ہے، پوری کیبنٹ رسپانسبل نہیں ہوتی اس کے اندر پیمنٹ کے معاملے میں۔ تو پیمنٹ جب ایکسٹرا بجٹری پیمنٹس جو ہوتی ہیں، جو سپلیمنٹری گرانٹس جس کو ہم کہتے ہیں، وہ سپلیمنٹری گرانٹس جو ہیں اس کی اوتھینٹیکیشن صرف پرائم منسٹر کرتے ہیں، اور وہ منسٹر جو ہوتا ہے فائنانس کا وہ منسٹر جو ہے وہ سمری پٹ اپ کرتا ہے۔ تو جب وہ سمری پٹ اپ نہیں کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ سب یہ دونوں جو ہیں وہ رسپانسبل ہوں گے۔ ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی۔ بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر، اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال۔ جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کیو۔ حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد۔ آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیا سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا۔ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز۔
CNN, آج تک، انڈیا ٹوڈے، ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ۔ اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔